چلیں، میرا جینا میرا مرنا، جینے مرنے کے طریقے جانتے ہیں رب العالمین کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا اول المسلمین انشاءاللہ. تو ہم جو اس میں جینے کے طریقے ابھی سیکھ رہے ہیں رب العالمین کے لیے، جس میں ہم نے جسمانی صحت کے بارے میں پڑھا تھا کہ جسمانی صحت بھی ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھے. اسی سلسلے میں آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، احتیاطی تدابیر پڑھی ہیں، جسمانی صفائی پڑھی ہے، اور غذائی اصول پڑھے، اور کھانے پینے سے متعلق احتیاطی اور احادیث پڑھی کہ مسنون طریقے کیا ہیں. پھر آپ نے قیلولہ اور چہل قدمی پڑھی کہ یہ بھی بہت ضروری ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو جسمانی ہوتی ہے. پھر اوقات نیند و بیداری بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو شیڈول کیا جائے، یہ آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے جو آج کل راجے ہے کہ رات پوری جاگتے رہو، دن پوری آدھا دن سے زیادہ پونا دن سو کے گزار دو. تو یہ بالکل ہی ہمارے دین اور سنت سے اپوزٹ ہے. اور مسنون جو اذکار ہے رات کو سونے کے وہ ہم نے پڑھے تھے، تو امید ہے آپ نے اپنی زندگی میں جن کے نہیں شامل تھے انہوں نے کر لیے ہوں گے. تو آگے میں پڑھوں گی، یہ پیج نمبر 13 پہ یہی ٹاپک آگے کنٹینیو ہے، اوقات نیند و بیداری کے. جینا مرنا کا پیج نمبر 13 ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہر گرے پر وہ یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ. پھر اگر آدمی بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، تہجد کے وقت یا فجر کے وقت تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اگر اس نے وضو بھی کر لیا تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہیں. اس کے بعد اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی، تہجد کی پڑھ لی یا فجر کی پڑھ لی، تو تہجد کی پڑھ کے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. تو اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. یہ فجر کی خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے. اور وہ صبح کو تازہ دم اور خوش مزاج ہی اٹھتا ہے، ورنہ تمام دن وہ بددل اور سست جسم رہتا ہے. بخاری. سونے جاگنے کے اوقات کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے یعنی شیڈول کرنے کے لیے ذیل میں دیے گئے درج ذیل مزید آسان اور مفید طریقے اپنا لیے جائیں تو ساری مشکل آسان ہو سکتی ہے. وہ طریقے کیا ہیں؟ سونے سے پہلے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ اور نیت مان لیں. اور فجر کیا آپ نیت تہجد کی کریں، کم از کم انما الاعمال بالنیات تو ملے گا نا. کہ آپ تہجد کی نیت کریں، اٹھ گئے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم تو سب سے پہلے نیت کر کے سوئیں کہ میں نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، کم از کم فجر کے لیے تو ضرور اٹھنا ہے. نمبر 2، سونے سے قبل مختصر کھانا تناول کرنا تاکہ نیند صبح تک گہری نہ رہے. نماز سے جو رات کا کھانا ہوتا ہے نا اس کی 2 بہت بڑی ٹپ ہیں. ایک تو دیکھیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ مغرب کے بعد فوراً کھا لیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے. اور آج سارے ڈائٹیشن جو ہیں آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کو سب سے پہلے کہے گی کہ کھانا جو ہے وہ 7 بجے تک اپنا رات کا کھانا وانا ختم کر دیا کریں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 11 بجے کبھی 11:30 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مانع ہوتی ہیں عبادت میں. ٹھیک ہے نا، رکاوٹ ہوتی ہیں، ہیزیٹیشن بنتی ہیں. دوپہر کو کچھ دیر سو جانا بھی صبح بیداری میں مدد دیتا ہے. اسی لیے تو قیلولہ کی اتنی اہمیت ہے نا کہ آپ دوپہر میں تھوڑا سا نیپ لے لیں گے تو آپ فریش ہوں گے اور صبح اٹھنے میں مدد کرے گا. زیادہ نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو جب اٹھیں تو چہرے پر پانی چھڑک لیں. بیدار ہوتے ہی روشنی کر دیں یا پنکھا اور اے سی کو بھی بند کر دیں. یہ بھی بہت زبردست ٹوٹکا ہے، آپ بند کر دیں تاکہ نیند کا غلبہ جاتا رہے. مندرجہ بالا تمام تدابیر سونے جاگنے کے اوقات کو منظم کرتی ہیں. پھر سونے سے متعلق پریکاشن سے احتیاط، کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کرنا، وہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا. نماز مغرب کے بعد کھانا بہتر ہے. نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کرنا، یہ بھی حکم ہے. آپ کو پتہ ہے بخاری کی کتاب الصلاح میں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد انسان کو بیکار دنیاوی باتیں، دنیاوی مشاغل اختیار نہیں کرنا چاہیے. عشاء کے بعد صرف کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر الہی، علمی گفتگو اور دینی مذاکرہ. نیز گھر والوں سے کوئی ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے، ورنہ سو جائیں. اور آپ سوچ کے دیکھیں عشاء پڑھ کے آج کل کیا کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں تو لیٹ نائٹ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، ہم کے لیے بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سارے مشغلے ہیں لیپ ٹاپ پہ اور موبائل پہ.
بس موبائل تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا بچے ہیں کیا بوڑھے ہیں اسی پہ آپ کو بزی نظر آتے ہیں. بہرحال حکم یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھائیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، ٹھیک ہے، تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ سونے سے قبل آگ وغیرہ بجھا دینا. یہ حدیث میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا جائے تو گھر کے دروازے بند کر دو، چراغوں کو بجھا دو اور برتنوں کو ڈھک دو مشکیزوں. تو آپ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس میں کہ آگ بجھانے کا حکم ہے. تو اب آپ ہیٹرز وغیرہ اگر اس پر عمل کریں گے، چولہے ہیٹرز وغیرہ سردی میں سب بند کریں گے تو کوئی مسحت نہیں ہوگا. لیکن ہم تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہے تو عمل ہی نہیں کرتے. ایسی جگہ سونے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تازہ ہوا نہ پہنچتی ہو، یعنی بالکل کھڑکی دروازے بند جو کر کے ہم اے سی چلاتے ہیں تو فجر کے ٹائم کم از کم کھڑکی دروازے کھول دیں. پھر بستر جھاڑ کے سونا. اور یہ بھی بہت مسنون طریقہ ہے. سونے سے پہلے یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بستر کو اپنے کسی بھی کپڑے سے دوپٹے سے 3 دفعہ جھاڑ لیا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 3 دفعہ اپنے آزار سے جو تہبند ہوتی تھی اس سے جھاڑتے تھے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بستر کو آزار کے کنارے سے جھاڑ لیا کروں. ٹھیک ہے. تو اس میں سائنس بھی یہ کہتی ہے، اب اس کو میں آپ سائنٹیفک ریزن آپ کو بتاؤں جو یہاں نے لکھی ہوئی، کہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے نا اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ سیل ہمیشہ جڑتے رہتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک ہی سیل چلتے رہتے ہیں. سیلز کی جو ہے ایک پروسیس ہے پورا کہ آپ کی اسکن کے پوری باڈی کے سیل جڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے تو آپ وہ اسکرب وغیرہ استعمال کرتی ہیں کہ ڈیڈ سیل ہٹ جائیں، تو وہ خود بخود بھی آٹومیٹیکلی بھی جھڑتے ہیں اور بستر پہ جھڑتے ہیں. تو اگر آپ ان کو نہیں، وہ نظر تھوڑی آتے ہیں، آپ اگر نہیں جھاڑیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، سوچتے ہیں سائنس تو بہت بعد میں بتا رہی ہے. پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کریں، یہ بھی بہت ہی ضروری ہے. جتنا آپ اپنے بیڈ روم کو کمفرٹیبل کریں گے اتنا آپ تہجد تو کیا فجر کے لیے بھی نہیں اٹھیں گے. سو رہے ہیں نا مزے سے، ایسی چل رہے ہیں، ملٹی فارم بچھا ہوا ہے، کس نے اٹھنا ہے، آپ سوچیں سوتے رہو بس. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ دائیں کروٹ سونا اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے، گال کے نیچے رکھ کے سونا. اس کے بعد سوتے میں اگر کروٹ بدل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. حدیث کا مفہوم ہے کہ برا بن عازب کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ جب سونے کے لیے آؤ تو وضو کر کے اور دائیں پہلو پر لیٹ کر سو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی سائنس بھی ہے، حالانکہ ہمارے لیے تو حکم ہی کافی ہونا چاہیے، لیکن اس میں سائنس بھی ہے کہ جب آپ رائٹ کروٹ لیتے ہیں نا، دائیں کروٹ، تو آپ کا معدہ بہت جلدی چیزوں کو ڈائجسٹ کرتا ہے. اگر الٹی طرف لیٹ جائیں تو معدہ دب جاتا ہے اور وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا. دل پہ بھی دباؤ پڑتا ہے. بائیں طرف ہوتا ہے نا. پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر نہیں لیٹنا، یہ بھی الٹا ہو کر نہیں لیٹنا چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج کل زیادہ تر آپ بچیوں یا بچوں کو دیکھیں تو وہ پیٹ کے بل الٹے لیٹے ہوئے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت سختی سے منع ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. حدیث کے مفہوم میں ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اس طرح لیٹے ہوئے تو فرمایا اس طرح سے لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک اور حدیث ابو داؤد کی آپ نے کہا کہ یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، الٹا پیٹ کے بل لیٹنا. اہل جہنم کا طریقہ بتایا. پھر یہ کہ سونے کے فوراً بعد اٹھ کے ہاتھ وغیرہ دھو لینا چاہیے. اور یہ سارے جو جسمانی صحت کے لیے سب معمولی مگر حفظ ما تقدم کے طور پر اہم احتیاطی تدابیر ہیں جو ہمارے دین نے موجودہ سائنسی تحقیق سے کئی 100 سال ہمیں بتا دی. تو اگر ہم ان سب پر سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا نا. صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں، سنت کی نیت سمجھ کر کے بھی کریں نا کہ یہ سنت کے طریقے ہیں. اور تھوڑے دنوں میں عادت بن جاتی ہے آپ کی، پھر آپ کو چین نہیں آتا نا. کر کے دیکھیں آپ، پھر لازمی طور پر جو ہے رائٹ کروٹ لیٹیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر ہی صحیح، لیکن آپ کو سکون نہیں آئے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتی ہوں تو میں لیٹ بھی نہیں سکتی ان کے طریقے کے اوپر. یہ ہے میری محبت، یہ فیلنگ آتی ہے پھر انسان کی، تو پھر وہ طریقے استعمال کرتا ہے. پھر ہے پرہیز. جسمانی صحت چل رہی نا، یاد رکھیں ٹاپک کو. پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس اصول پر غور کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تجاویز پر عمل کرنا بہت سود مند ہے. دوائیوں سے پرہیز کریں. اچھا، پرہیز میں نا پہلے ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر لیں یہاں پر. غذا میں بھی تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے عمر کے لحاظ سے، جو پیچھے بات کی گئی تھی. یعنی کچھ غذائیں کچھ عمر میں آپ کو فائدہ مند نہیں ہوتی. جیسے جو فرائڈ چیزیں ہوتی ہیں جب تھوڑی عمر ہو جاتی ہے انسان کی تو اس کو بہت نقصان پہنچاتی ہے.
تو آپ فرائڈ چیزیں نہ کھائیں. پھر اسی طرح دوائیوں سے پرہیز ہے، میڈیسن نہ لینا. وقتی اور معمولی جسمانی تکالیف میں دواؤں کی عادت نہ بنانا اور نہ تکلیف کی زیادتی میں پھر یہی دوائیں بے اثر ثابت ہونے لگتی ہیں. یعنی اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تھوڑا سا سر درد ہے آپ گولیاں کھانی شروع کر دیں تو پھر تھوڑے دنوں بعد آپ کی باڈی امیون ہو جاتی ہے اور اس دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت دواؤں اور ٹیکوں کا شوق مضر صحت ہے. اور اب جہاں تک ٹیکوں کا تعلق ہے نا، یہ ہماری جو لو کمیونٹی ہے ان کو بھی بتانا چاہیے، آپ کی میٹس اور سب آرڈینیٹس وغیرہ، یہ ان کو ٹیکے اور ڈرپس کا بہت شوق ہوتا ہے. یہ تو میں نے پروفیشن میں دیکھا ہے نا، آپ ان کو کتنی بھی دوائیں لکھ دیں وہ کہیں گے کوئی ٹیکا نہیں ہے، ڈرپ نہیں ہے. اور ڈاکٹرز جو بے زمینی ڈاکٹرز ہیں خوب بیوقوف بناتے ہیں ان کو اسی پوائنٹ کے اوپر، نہیں ڈرپ لگوا لو. ڈرپ میں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ صرف 2 چمچ گلوکوز کے ہوتے ہیں. اگر کوئی کھا پی نہیں رہا ہے، پانی کی کمی ہے تو لگانی ہے، کھا پی نہیں سکتا. اور اسی طرح جو انجیکشنز ہیں یہ سارا ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور ایڈز کے پھیلنے کا ذریعہ صرف نیڈل ہوتی ہے. پھر ہے موسموں کے اثرات کا خیال. سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے. جیسے آپ آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سخت گرمی ہے، تو گرمی میں ذرا احتیاط کریں باہر نکلنے سے اور بلا وجہ کی ایکٹیویٹیز سے. اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، صرف اپنا ہی نہ رکھیں، اپنے نوکروں کا بھی رکھیں، اور اگر کوئی پیٹس رکھے ہوئے تو ان کا بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی جاندار ہے. پھر ہر ممکن احتیاط اور پرہیز کرنا، یعنی گھر، لباس، خوراک وغیرہ تمام موسم کے تقاضے اور ضروریات کے مطابق. لباس تو ہم رکھ لیتے ہیں، خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گھر پر سردی وہ متعدی امراض. اچھا، وبائی کون سے ہوتے ہیں اور متعدی کون سے ہوتے ہیں؟ وبائی جو وبا کے طور پر پھیلتے ہیں، جیسے کرونا پھیلا تھا تو وہ کیا تھا؟ وبائی مرض تھا. اور متعدی کہتے ہیں کنٹاجیس ڈیزیز کو، جیسے ایون فلو بھی کیا ہے؟ کنٹاجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو اس دونوں کا فرق پتہ کر لیں کیونکہ ان کے احکامات مختلف ہیں. ٹھیک، اس لیے فرق بتا رہی ہوں آپ کو. وبائی جو ایز اے وبا بہت زیادہ ایک پوری کمیونٹی میں پھیلتے ہیں نا، جیسے آپ کو بڑی مثال میں نے دے دی نا، کرونا پھیلا تھا. اور کنٹاجیس تو پہلے بھی بہت ساری پرانی ڈیزیزز بھی ہیں جیسے جو لگ جاتی ہیں ایک دوسرے سے، انفیکشن لگ جاتا ہے، چیسٹ انفیکشن، تھروٹ انفیکشن، اور یہ سب جو ہوتا ہے فلو وغیرہ، یہ کانٹاجیس ہوتی ہیں. اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں اسکن ڈیزیزز، کچھ کانٹاجیس ہوتی ہیں جو لگ جاتی ہیں ایک دوسرے سے. لیکن بہرحال حدیث مفہوم کے مطابق، ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی چیز کسی کی طرف سے متعدی نہیں ہو سکتی. یعنی دین اسلام حدیث میں بتا رہی کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم جس کو وہ کسی کو لگ نہیں سکتی، یہ حدیث بتا رہی. تو مطلب احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سمجھیں کہ بس اب میں اس کے پاس سے گزر گئی تو اب تو مجھے یہ ہو جائے گی، کیونکہ دین اسلام بہرحال یہی کہتا ہے کہ اللہ کا اگر حکم نہیں ہوگا تو نہیں لے گی، کنٹاجیس کے حساب سے. لیکن بہرحال وبائی مرض جو ہیں ان میں احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے. جیسے ملیریا بھی وبا کے طور پر پھیلتا ہے نا، ڈینگی وبا کے طور پر پھیلتا ہے، تو اس میں آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے. پانی کے ذخائر صاف رکھنا، رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے دوا وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا، اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈالنا، گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے اپنے کچن جو ہیں بعض دفعہ حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، جو آپ کے ہوتے ہیں کوکس وغیرہ، ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. دن میں کم از کم 3 دفعہ ضرور چکر لگایا کریں، میرا بھی اصول ہے. یہ اتنی زیادہ بلنڈرز کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، کبھی ذرا جا کے دیکھیں تو دیکھا کریں. کچھ نہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کاٹ کے وہ آدھا ٹماٹر فریج میں رکھے، اور یہ سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور کیوں پرہیز کریں گلی پھیلی چیزوں سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں کیا حکم دیا ہے؟ کلو من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ. پھر اسی طرح جو حفاظتی ہے، پرہیز ہے اور حفاظت ہے، اس میں حفاظتی ٹیکے بھی آتے ہیں. بیماریاں پھیلنے کے موسموں میں حفاظتی ٹیکے لگوانے کی سہولت سے فائدہ اٹھانا. یعنی فلو کا بھی ٹیکہ ہوتا ہے نا، تو خاص طور پہ جب ہم عمرے وغیرہ کو جا رہے ہوں تو اگر فلو کا ٹیکہ لگوا لیں تو فلو نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہلکے درجے کا ہوتا ہے. اسی طرح والدین کو اپنی خصوصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے چھوٹے بچوں کو
لگائے جانے والے حفاظتی ٹیکوں کا کورس مقررہ وقت پر مکمل کرانا چاہیے. مریضوں کو الگ رکھنا. کوئی وبائی، اب وبائی ہے، یہ متعدی نہیں ہے، وائی ٹو بی نوٹڈ ہے، وبائی مرض، ٹھیک ہے، جو ایز اے پورے کمیونٹی میں پھیلتا ہے. کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے کسی علاقے میں جانے سے روکنا. نیز ایسا مریض جس سے اوروں کو بھی بیماری لگ سکتی ہے وبائی، تو اسے الگ تھلگ رکھا جا سکتا ہے. جیسے کرونا کے پیشنٹ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی پھر آپ کیسے عیادت کریں گے؟ ایسے مریض کی عیادت آپ کیا کریں گے؟ آپ فون کر کے عیادت کر لیں، یا باہر سے، گھر کے باہر سے، چہل خانہ سے پوچھ کر لیں، جو بھی کر لیں. تو احتیاط سے مراد مریض سے نفرت نہیں ہے، بلکہ اس بیماری سے بچاؤ اور احتیاط میں. لیکن اس کے علاوہ بھی بات ایک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وائٹ نہیں آر پی روسٹر کہتے ہیں، بٹ اتنی روسٹر کے مریض کو بھی آئسولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کے پاس جائے گا لگ جاتی ہے. پھر وبائی مریضوں، وبائی جو بیماریاں ہیں نا، اس کے احکامات دیے جا رہے ہیں، یاد رکھیں. ایز اے جو وبا پھیلتی، تعاون پلیگ کو کہتے ہیں، جو چوہے سے پھیلتا ہے. تعاون کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی علاقے میں تعاون کی بیماری، وبا پھیل جائے تو تم اس میں ہو، اگر اس جگہ میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو وہاں نہ جاؤ. اب اس میں کیا حکمت ہے کہ تم وہاں سے نہ نکلو گے تو جہاں دوسری جگہ جاؤ گے وہاں پھیلا دو گے، ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پر نہیں ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں، ٹھیک ہے. تو بہت بڑی بات ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے. پھر اسی طرح سیدنا جابر سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جزام کے مرض میں مبتلا تھا. جزام کہتے ہیں لیپریسی کو، کوڑ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، اسکن ڈیزیز. یہ بھی بہت خطرناک ڈیزیز ہوتی ہے، گوشت اسکن جو ہے وہ بالکل گل جاتی ہے. تو ایک شخص جزام کے مرض میں مبتلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا ہے. یعنی بیعت لینے لوگ آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ پہ ہوتے تھے. تو آپ کو پتا چلا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک شخص کو لیپروسی ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ تم نہ آؤ، تمہاری بیعت کر لی گئی. اس بارے میں ایک اور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا. ایک اور موقع پر فرمایا جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو. یعنی یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو بہت زیادہ وبائی اور بہت زیادہ تکلیف دہ اور کنٹاجیس ڈیزیزز ہیں، کنٹاجیس بھی ہیں لیکن بہت تکلیف دہ بھی ہیں، کہ انسان بالکل ہی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، تو اس میں آئسولیٹ کر دینا چاہیے مریض کو. یہ سمجھایا جا رہا ہے. حسب استطاعت تمام تر احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے باوجود اگر بیماری آئی جائے تو پھر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں. ضرورت پڑنے پر مباح اور حلال ادویات سے علاج کروانے کا بھی حکم ہے. مباح کہتے ہیں جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو، یعنی کیا جا سکتا ہے، اور حلال ادویات سے علاج کروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کا علاج نہ ہو، تو بس دوا کیا کرو. دوا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. حرام کردہ چیزوں سے علاج کرنا، یہ انہیں دوا کے کسی جز کے طور پر استعمال میں لانا اسلام میں ممنوع ہے. مثلا شراب، برانڈی، حرام جانور کا کوئی عضو یا اس کا دودھ، ذبیحہ کا خون وغیرہ، تو یہ استعمال نہیں ہو سکتا. اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ بعض جو ہے نا ایسی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں، کچھ عرصے پہلے تک میں نے بھی سنی تھی کہ بہت کھانسی آ رہی ہے، تھوڑی سی برانڈی پلا دو، کچھ نہیں ہوتا، کھانسی بند ہو جائے گی. دیکھیں آپ شراب کی ضمن میں یا حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ حرام چیز جو حرام ہوتی ہے اس کا قلیل استعمال، اور یہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے حرام بغرض سے علاج منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. تو بات یہ کہ جب انسان زمین پر آباد ہوا تو اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے. انہی ہستیوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم و حکمت سے پہل بیماریوں کے علاج بتائے. کس نے بتایا؟ انبیاء اور رسول نے بتایا. اب بہت بڑی انفارمیشن ہے یہاں پر آپ کے لیے. داؤد علیہ السلام ادویات کے بانی تھے، میڈیسن کے. جہاں جہاں چلتے تھے درخت، پودے، پتھر وغیرہ اپنا نام اور فوائد ان کو بتاتے تھے. داؤد علیہ السلام کو وہ لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو علم و حکمت میں طب سمیت وہ تمام علوم شامل ہیں جو انسانیت کی روحانی اور جسمانی خیر و بلائی کے لیے فائدہ مند ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ڈاکٹری میڈیسن بھی ہوتی ہیں اس کا اوریجن جو ہے وہ ہربل ہوتا ہے. اینٹی بایوٹکس بھی یہ پودوں سے نکال کے بنتے ہیں. تو یہ سینتھیٹک تو بہت کم ہوتی ہیں, سب کا اوریجن کہیں نہ کہیں نیچرل ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادویات کے بانی بھی پہلے کون تھے؟ داؤد علیہ السلام نے ایجاد کی تھی. ان کو خود بتاتے تھے پتھر اور جڑی بوٹیاں وغیرہ کہ ہمارا یہ فائدہ ہے. اور حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جو حکمت دے دیا گیا اس کو خیر و بڑائی کا بہت بڑا حصہ دے دیا گیا. اب حکمت کے دو معنی ہوتے ہیں, یاد رکھیں. ایک حکمت وہی حکمت ہوتی ہے جو طب, جو حکیم ہوتے ہیں, اور دوسری حکمت کون سی ہوتی ہے؟ وزڈم. ٹھیک ہے, وزڈم جو آپ پڑھتے ہیں, حکمت صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنا. تو یہاں پر اس معنی میں استعمال ہو رہی ہے, حکمت کے معنی میں, طب کے معنی میں. تو اس آیت کو استعمال کیا گیا ہے. ویسے یہ آیت کے دونوں معنی ہیں, جس کو وزڈم دے دیا گیا نا وہ بھی سمجھ لے خیر کثیر دے دیا گیا. تو بہرحال اس کو یہاں پر اس ضمن میں لایا گیا کہ جس کو حکمت یعنی طب کا شعور دے دیا گیا, صحیح دوا کا, تو سمجھے خیر کثیر مل گئی. اور یہی ذریعہ لقمان کو بھی عطا کیا گیا تھا. لقمان جو جن کے بارے میں یہ کنفرم نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے, لیکن سورہ لقمان میں ان کا ذکر ہے, اور ان کے لیے بھی آتا ہے کہ ان کو حکمت دی گئی تھی. اور حکمت بھی دونوں طرح کی دی گئی تھی. یہ طب کا جو سارا ہے نا, طب کا علم بھی وہ بھی ان کے پاس تھا, اور وزڈم بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی. تو اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں بہت اچھی اچھی, جو آپ سورہ لقمان میں پڑھیں گے. تو لقمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے جب لقمان کو حکمت کا علم عطا کیا تو اس کے لیے شکر واجب ہو گیا. اسی حکمت کے پیش نظر طب کی دنیا میں حکیم لقمان کو بطور مثال پیش کرنا فخر کی بات اور علامت بن گئی. ٹھیک ہے, تو جو لقمان تھے ان کو دونوں طرح کی حکمت آتی تھی. مسنون علاج خواہ روحانی ہو یا جسمانی, اس کا دار و مدار الہام اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے. اب چاہے وہ روحانی ہو, کسی آیات کے ذریعے ہو, یا جسمانی ہو, نبی کی پوری کتاب ہے نا جس میں جسمانی علاج کے لیے بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں, جیسے شہد بتایا گیا ہے, جیسے